نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ ہم قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ ہمارا اول قبلہ کون سا ہے۔ ہمارا خانہ کعبہ جو ہے عبادت کا گھر ہمارے لیے پہلا وہ کون ہے، وہ کس جگہ پہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق میں نے قرآن کریم کو آسان کر دیا واسطے ہدایت والوں کے۔ تو ہدایت کے لیے تو ایک قرآن کریم ہی ہے، جو اس کا حکم ہے وہی مضبوط قوی اور بہتر ہے۔ انا بے شک اولا، اول کہتے ہیں پہلا، بیت وضع گھر، للناس لوگوں کے لیے، الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، عبادت کے لیے تمام جانوں کے لیے، سبحان اللہ، تمام عالم اسلام کے لیے وہ گھر، وہ کون سا گھر، وہ مکہ میں ہے، وہ ببکۃ مبارک، جو مکہ شریف میں ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ سب سے اول گھر عبادت کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے یہاں سے تو یہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ یہ دین کا معاملہ، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا آگے کہ آپ کریں گے کیا۔ اچھا آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ کا آواز بیچ آ جائے، زور سے پڑھیں۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا ہے، جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے، ایک مکہ شریف والے کو نہیں، سارے جہان کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ کہ اس کے بعد یہ تو ہو گیا، آگے دیکھیں، رکھ دیں ادھر ہی رکھ دیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، اسی ایک کی طرف چلتے رہیں۔ خانہ کعبہ اسی لیے بنایا گیا کہ تم منتشر نہ ہو ایک خانہ کعبے کی طرف، باقی خانہ کعبے کو سجدہ حاصل نہیں ہے، یہ طرف مقرر کی گئی ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے، تاکہ آپ بکھر نہ جائیں، آپ فرقہ پرستی سے بچ جائیں، تو سارے ایک ہی طرف چلیں۔ اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی طرف چلیں، ہم فرقہ نہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اللہ کی رسی سے پکڑے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو، لا تفرقوا، فرقہ نہ ڈالو، آپس میں کوئی فرق نہ ڈالو اس میں۔ جب میرے آقا حضور نے جو میدان عرفات میں جمعۃ الوداع میں اعلان کر دیا، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، گواہ رہنا کہ آج میں نے جو پیغام الہی تمام کا تمام آپ کو پہنچا دیا ہے۔ میں سب کچھ جو مجھے اللہ نے دیا میں نے تجھے تقسیم کر دیا، دے دیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس میں کوئی چیز داخل کریں، کوئی اس سے خارج کر لیں۔ یہ پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں
آئیے اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں. ذرا سا ہمارے قریب آئے نا کوئی اللہ رسول کی باتیں کہ باتیں دیکھیں. دیکھو اگر کوئی غیر موقع سنتا پڑھ لے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں. یعنی آہستہ آہستہ یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں کہ دین سے کیا, عبادت سے دور کرنا. یہ سنتے نبی نے پڑھی ہے تو سنتے منی ہے نا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہ پڑھتے غیر موقع تو سنت ہی ثابت نہ ہوتی. تو جو نبی کی سنت ہے تو نبی کا قول فعل ہے, کوئی بات نہیں, اس کو چھوڑ دینا, اس کا تارک کرنا یہ معمولی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے ذرا سا ہماری بات سنیں. دوسرا ایک بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں بھی بے مثل اور بے مثال ہے. تمام نبیوں میں بھی ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی ان کی مثال بنا رہا ہے پھر مثال بھی نقلی کر رہا ہے, نقل بنا رہا ہے کوئی. تو جتنے بھی پہلے یعقوب علیہ السلام صلوات کی جو قوم تھی, جو انہوں نے تو دادا جی حضور نے, جو ان کے دادا حضور نے تو بت پرستی سے انکار کرتے ہوئے آگ کو قبول کر لیا, دھوپ پرستی کو نہیں قبول کیا. اس سے کیا پتہ چلا, دین کا نبی کے بغیر, تصدیق کے بغیر کوئی اپنی مرضی کا دین ہرگز قبول نہیں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کیسے کیا, ساتھ ہی ملتے رہے. اچھا یہ دیکھیں یہ اللہ والے لوگ ہیں, چلو ان کی پوجا نہ کریں, جو ان کی ایسے ایک تصویر لا لیں. آہستہ آہستہ کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی ایک ایک چیز داخل کرتے کرتے خانہ کعبہ 360 بت خانہ کعبے کے قریب ہو گئے. جو خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے, انہوں نے بت پرستی سے انکار کرتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دی, مگر بت پرستی سے انکار کیا. ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ اس کے گرد میں یہ پیوند کر دیے. ایسے نیک کرتے کرتے وہ ہے کون لوگ تھے, وہ جو اللہ والے لوگ تھے نا, جن کی وہ دعائیں اللہ قبول کرتا تھا, اولیاء اللہ کے نام پہ وہ مناتے رہے تو نال جاتے رہے. اسے کیا پتا جس قومیں تباہ ہوئی ہیں جو نئی چیز دین میں ڈالتے رہے, ایک ایک چیز داخل کی, کوئی نہیں. یہ محبت ہے نا, نبی سے محبت ہے. آہستہ 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 کرتے کرتے کہ کیا جو نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہے, اس کی مثال پہلے ایسے نالین سے شروع کر لیتے ہیں, نالین بنا لیتے ہیں. نالین ہے یہ آپ کا نالین ہمارے سر کا تاج ہے, نالین بنا لیتے ہیں. نالین 2 روپے کا, 2-3 روپے کا, 5 روپے کا, وہ سر پہ لگائیں تو اسی سر پہ ایسے سجدہ کریں کائنات کے بادشاہ کو. یار یہ محبت ہے, یہ نبی سے محبت ہے. اگر نبی سے محبت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کرتے, تبع تابعین کرتے, شیخ سید عبد القادر جیلانی کرتے, جو جس کے زیادہ پیروکار ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا بریلوی, وہ کرتے. وہ ہے ثابت ان سے. جو علماء کرام میں ہوتے دل کا دھڑکنا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ دل ہی تو سارا معاملہ ہی دل کا ہے, سارا معاملہ ہی دل کا ہے. دل کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو علماء کرام کون سے علماء, اس علماء کرام نے کیا, جو علماء کرام تھے چلو ہم مانتے ہیں کہ ایک عاشق رسول ہوئے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ, کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا؟ وہ دوسرا کسی نے ایک ہاتھ بنا لیا, دوسرے نے پاؤں بنا لیا, آہستہ 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 یہ گمراہی کا قدم ایک آہستہ آہستہ. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب نہیں ہے کوئی بال عمل, یار اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفَرَّقُوا, نہ تفرقہ دو. مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ,
اگر تجھے اس کے ہٹ کو اگر کوئی نئی چیز پیدا کرے گا دین میں ڈالو گے تو ہر کس نہیں قبول کیا جائے گا. یہ میرے پیو لکھا ہے. تو پھر ہم ایسے کریں گے کہ جی دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ماں کا لال کوئی ہو سکتا ہے دنیا پہ؟ کوئی شہنشاہ جنت کے شہنشاہ سردار، تو ان کے ہاتھ بنا کر یہ سر پہ لگا دینا، ان کے تو مثال ہی نہیں ہے. دوسروں نے پہنچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین میں بنانا شروع کر دیا. کیا کائنات کے بادشاہ نے جسے اشرف المخلوقات کا سیرا جس پہ سر پہ رکھا اور کہا کہ تجھے نبی نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کائنات ہی نہ پیدا کرتا، اس کی کوئی مثال بنا رہا ہے، پھر مثال نقل بنا رہا ہے. یہ قومیں جتنی بھی پہلے گزری ہیں ایسے ہی ہے. باخدا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے امید نہ تھی کہ مجھ پہ بھی اتنا کرم کرے گا. یہ کہتے ہیں نا وہ یہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی دوسرا مالک نہیں. نہ زندگی کا سب سے اچھی سچائی کیا ہے؟ موت. یعنی اسی کوئی ٹال نہیں سکے گا. اور سب سے جھوٹ یہ ہے کہ یہ زمین کا میں مالک ہوں، کوئی اس کا مالک نہیں رہا. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. یہ جو میں ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور سب سے بڑی سچائی موت ہے. موت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا. جائے گا وہی جو اللہ کی راہ میں جان دے گا. اللہ کی راہ میں جان وہی دے گا جو دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، دین میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کرے گا، محبت کرے گا اظہار نہیں کرے گا. محبت کرے اظہار نہ کرے. اظہار کرنا مبالغہ رائی ہے. میں اظہار کر رہا ہوں تو میں ایسے ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں. یہ دوسرا یہ ہے. اگر کوئی بے شمار پیر جو اس وقت ہیں انہوں نے جو ایک اپنا ڈھونگ بنا رکھا ہے کرامت والا، اگر کسی کرامت کو کوئی انکار نہیں ہے. سب سے بڑی کرامت تابع رسول ہونا. سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تابع رسول ہونا. کہ یہ دیکھیں کہ جو وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو انہوں نے منہ سے وہ زنجیریں نکال رہے ہیں. کس نبی نے زنجیریں نکالی ہیں؟ اگر کسی کو کرامت آئی بھی تو عبادت کر رہا ہے تو کوئی اگر وہ کرامت کے لیے کر رہا ہے تو اس کی عبادت تو کسی کام کی نہیں. تو کرامت کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو دولت کے لیے عبادت کر رہا ہے، پیر بننے کے لیے عبادت کر رہا ہے، میری عزت بڑی ہو جائے اس لیے عبادت کر رہا ہے. تو خدا کی رضا کے لیے عبادت کر اور اپنی ہستی کو مٹا دے. میں تو کچھ نہیں ہوں. بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر اپنے بھی اگر اس کا وجود کا کوئی حصہ اور سمجھتا کہ میں بھی ہوں تو یار تو نے شرک کیا نا. تو کیا کیا ہے؟ نمازی کو اپنی تو اپنی اس وقت بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں. میں تو صرف اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں. اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اپنے آپ کو بھی بھول جائے. میں کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کی حمد و ثنا کے لیے میں نے ٹائم وقف کیا ہے. تو مجال ہے اسی کی دوسرے کو کسی کا خیال آئے یا وجود میں کوئی تکلیف ہے تو اس کا خیال بھی آئے یا اسے تکلیف محسوس ہو کیسے؟ پھر وہ اگر ایسے کر رہا ہے تو اگر وہ اللہ سے مانگے اے میرے خالق اے رحمان رحیم، میں چاہتا ہوں اگر کہ میں تیری کائنات کا تھوڑا سا مجھے سیر کرا دے، مشاہدہ کرا دے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرا دینا. تصدیق تو میں نے کر دیا نا، میں مسلمان اقرار کرتا ہوں. یا اللہ کدے تصدیق بالقلب بھی کرا دے. اچھا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں سدرۃ المنتہا کہاں تھی، کیسی تھی، جل دیکھ لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہ غیب جانتا ہوں، نہ وہ دکھا دیتا ہے. یاد اللہ لنور ہی من یشاء، دکھا دیتا اپنے نور کو جسے چاہتا ہے. دکھا دیتا اپنے نور کو جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ملکیت کسی کی نہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اسے دکھا دیتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو
کوئی ملکیت نہیں کسی کی، کوئی مجال نہیں کسی کی. خود اللہ ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے. خود اللہ، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا مگر جسے اللہ ہدایت دے. تو کیا سبب بنتا ہے؟ خود اللہ ہے. یاد ہی من یشاء، دکھا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. من عباد ہی، اپنے بندوں سے. وہ اپنے بندوں سے، وہ جو اس کے بندے ہیں وہ اس کی راہ میں چلیں گے، جو شرک سے پاک ہوں گے، بدعت سے پاک ہوں گے، کسی دوسرے کو نہ مانگتے ہوں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب تیاری ہو گئی کہ آج میرا خلیل، وہ آج تو نام رکھنا بھئی ہمارے بھول چکے ہیں، ان ایکٹروں کے نام رکھتے ہیں، تو میرے خلیل کا نام رکھنا بھی ہمارا گوارا نہیں ہے. وہ خلیل اللہ نام رکھ لینا یار، اللہ کے حلیے دوست خلیل اللہ. ہاں ہاں ہاں، کتنا سونا نا، مگر ادھر اس طرف جاتے ہی کوئی نہیں ہے. جب تیاری ہوئی، جبرائیل امین آئے، اے اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، یعنی آپ کیا ایک بار لگاؤں تو سارا چکھا ہی اڑ جائے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ یعنی میں مدد کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ، کہا اللہ میرے لیے کافی ہے. پھر میکائیل آئے، انہوں نے کہا میں بارش برسا دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، 2 پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، سارے کے سارے. انہوں نے کس نے کہا؟ میں آپ کی مدد کے لیے آیا. انہوں نے کہا جاؤ، کہا میرے لیے اللہ کافی ہے. اسرافیل آئے، ہوا کا بادشاہ، میں اتنی ہوا، تند و تیز ہوا چلاؤں تو بارش بھی. اسرائیل آئے تو میں ان ساریوں کے روح قبض کر لوں. میں کس نے کہا؟ ہم اپنی طرف سے نہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. اس نبی کی، ہمارا دین جو میں نے یہ پڑھا ہے، آیات پڑھی ہے، یہ تابع ابراہیم ہے. اس نبی کی تابع داری کرنے میں اسی اسماعیل کی اولاد سے میرے آقا حضور بھی تشریف لائے ہیں دنیا میں. تو وہ تو شرک مٹانے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے جب واضح کہہ دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، جو اللہ نے پیغام دیا میں تمہارا حق کو وہ آپ کو پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا، یہ مطلب میرا گواہ رہنا. تو پھر اس کے کیا مجال ہے کوئی اتنی سی چیز بھی اس میں داخل کر لے. جی کوئی بات نہیں، اگر سر سے ننگا بھی کوئی ہے، اگر میرے آقا حضور نے تو ساری زندگی سر ننگا کیے ہی نہیں. آپ نے تو دستار رکھی ہے. تو پھر دیکھیں کہ آپ نے تو ایک کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھی نہیں ہے. ادھر آئیں جی، ہماری بات تھوڑی سی اللہ رسول کے لیے باتیں کر رہی ہیں، آؤ تھوڑا سا قریب ہو صحیح، تو لینے دیر چمٹ جیسا تو ایمان لے گا جیسا باغ جیسا. یہ کچھ سنتے پڑھ لیتا ہے نا تو ٹھیک ہے. تو اگر نہیں کو پڑھتا تو کوئی بات نہیں. دیکھیں سنت وہ ہے جو نبی نے قول فعل کیا. ہم اگر نبی کے قول فعل کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تو پھر گمراہی کیسے ہو؟ پھر گمراہ کیسے ہوں؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی، فرقہ واریت کی لعنت گلے میں ڈال لی. پکے سچے مسلمان ہیں تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے لیے دین پھیلا رہے ہیں. وہ کون سا دین؟ اگر ان سے پوچھا جائے کوئی، اچھا یار بے شمار لوگ آئے، حضرت آمنہ کے لال، حضرت آمنہ کے لال، میں صدقہ جاؤں میرے آقا حضور کی مما ان کے اولاد محمد رسول اللہ. اچھا میں نے کہا یار آپ موجود تھے وہیں؟ میں نے کہا یار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے بہت محبت ہے. ہاں جی کیوں نہیں؟ میں کہا ان کے حضرت آمنہ ان کے ابو جی کا کیا نام ہے؟ سارے مولویوں نے لیلا پکڑنا، سارے مولویوں نے لیلا پکڑنا. وہ ایک آیا تو صحیح کہہ نہیں آنا جی، کہہ نہیں پتا جی. اچھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت پیار ہے. ہاں جی کیوں نہیں؟ صدقہ جہاں قربان جہاں، میں صدقہ جہاں. امام حسین ہمارے سر کے تاج ہیں. میں ان نانی جی نے کہنا ہے کہیں نہیں پتا. یہ تو حالت ہے، صرف مبالغہ رائی. میں عاشق ہوں، عاشق ہوں. عاشق ہیں تو حضرت علی کے قول فعل کو اپنا لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی
اس قول فعل کو اپنا لے، یہ محبت ہے۔ نماز سے تارک، سنت رسول سے تارک، نماز سے بالکل ہی فارغ، تو ایسے جنڈل گانے سے کہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ رکھ لیں گے سر پہ، ہم نالین مبارک لگا لیں گے تو نماز بھی چھوڑ دیں گے، پھر نالین سر کے ساتھ سجدہ کرنا تو کائنات کے بادشاہ کے سامنے، یار دیکھ لو، اور سجدہ تو کسی نبی کو بھی جائز نہیں۔ کیا میرے نبی نے ایسے کو کیا؟ صحابہ کرام جو عاشق رسول تھے، ان سے بڑھ کر کون عاشق ہے؟ انہوں نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، اولیاء اللہ نے نہیں کیا، علماء کرام نے فقہ کے چاروں ایمان انہوں نے نہیں کیا۔ آج کا ایک ٹولہ اگر نکلا تو ہزار ہم محبت کرتے ہیں حضور سے، صلو علیہ حبیبی، یار نماز تو پڑھو یار، نماز تو سیکھ لو۔ میں تے آئے تو کہنے لگے جی اسرا میں نماز یہ بھی کر، نماز کی بڑی انہوں نے تاکید دی، میں کہ دعا کنور نہ ترجمہ سنا، میں نے کوئی نہیں آنا، کیڑی نماز ہے گل کرنی، وہ نماز نہیں آنی ہے، لوگوں کی تبلیغ بسترے چکے، وہ تھک ہو یار، سٹ چلو بسترے نہیں اپنے گھر جاؤ، زنانیوں کو سو جا گئے آرامے نال، وہ بیچاریاں ساری راتی وہ تکنیاں نے سارا تار آپسی کرے گئے، ادھر موت پئی ہے تو باہر بھاگے پھرتے ہو۔ پھر یہ کرنا کہ جس ایک دن کی بچی پرورش کی، جوانی تک اس کی تربیت دی، تعلیم دی، اس کے خامند کے حوالے کر دی، جاؤ اس کی خدمت کرتے جاؤ، جنت حاصل کرو۔ اس بیوی کے آگے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، تو ایسی ایسی بہتا تنزیہ باتیں کرنا کہ اس کے والدین کریمین کے بھی اگر وہ سنے تو رونا شروع کر دیں، یا اللہ میری بچی کا یہ حال ہے، یا اللہ، تو وہ یہ بھی سوچے کہ میں جس بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں، اس نے تو سب کچھ لٹایا میرے لیے، اولاد میرے لیے پیدا کی، میں اس کا باپ ہوں، تو اسی کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گال گلوچ پہ اتر آتا ہوں، مارنے پہ بھی آ جاتا ہوں۔ دیکھنا ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی رحم حاصل کرنا ہے، تو رحم تو خدا اس پہ کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہو، خدا رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پہ۔ ہم زنانیاں نے گاٹے مکے مارنے والے نہیں، خدا یہ رحم، یہ کسی تو نہیں رحم آنے۔ بیوی عورت تخلیق انسانی کا واحد ذریعہ اللہ نے بنایا، تو اللہ کی رضا پہ چلو، مبالغہ رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے محبت سے، اس کے ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذکر کو سنتا ہے، وہ جانتا ہے، سمیع البصیر ہے وہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔